السلام علیکم. آج میرا ٹاپک پالیٹکس پہ ہے، آج کل کے حالات پہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل حالات کیا چل رہے ہیں ملک پہ، اور بہت مشکل حالات ہیں. اور ملک ہمارا جو پاکستان ہے اس کو بالکل بینک کرپسی کی طرف لیا جا چکا ہے، اور بینک کرپٹ ہونے والا ہے ہمارا ملک. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن حالات تو یہ بتا رہے ہیں. اور سارے تجزیہ نگار، صحافی، اینکرز، میڈیا آپ کھول لیں، خبروں میں ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں، بلکہ یہی خبروں میں آ رہا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا، جیسے ڈالر کا ریٹ آگے 250 اور 300 تک پہنچ گیا، تو ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا. اور بینک کرپسی جیسے سری لنکا میں ہوئی ہے اسی طرح ہوگی. ان کا بھی 300 تک ڈالر اس سے ابو چلا گیا، تب جا کے حالات ایسے خراب ہوئے. تو اس پہ پھر آپ کو خام مال نہیں مل سکتا، ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو لون بھی جو آلریڈی لے چکے ہوتے ہیں یا جس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے وہ دگنی چگنی ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کا ملک ختم ہو چکا ہوتا ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی. انویسٹمنٹ تو خیر بہت عرصہ پہلے سے ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کا ملک بالکل تباہ ہو چکا ہے. تو اب یہاں پہ ہم پہنچے کیسے؟ سوال یہ بنتا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جن کو ہم نے لا کے بٹھایا نا، انہوں نے ہی یہ حالت کر دی. میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے، بانا سا گزارش ہے اپنی عوام سے، کسی سے نہیں ہے. دیکھو، جو بھی ملک ہوتا ہے نا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی عوام سے ہی حکمران اور یہ سب کچھ بنتا ہے. ہم کوئی 15ویں 16ویں صدی میں تھوڑی ہیں کہ ہم یہ ایکسکیوزز دیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو حکمران خود سے آگے بیٹھ گیا، ہمیں نہیں پتا، یہ تو کنگ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. بھلے ٹھیک ہے کچھ چیزیں چلتی ہیں آج بھی، وہ بادشاہت والے کچھ جو ہے نا جراثیم موجود ہیں وہ سب چلتا ہے. سفارشیں، تعلقات، آئی کین انڈرسٹینڈ، کہاں کہاں نہیں چلتا، یہ سب جگہ چلتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہ ایکسکیوز دے سکتے کہ نہیں نہیں. جیسے دیکھیں، وہ جو اس دور میں تھے، غلام ہوتے تھے یا رعایا ہوتی تھی بادشاہوں کی، تو وہ تو کسی حد تک جا کے ایکسکیوز کر سکتے ہیں نا کہ ہم پہ تو ظلم ہوتا ہے. وہ تو بادشاہ ایک حکم دے گا، ہمیں اٹھا لیں گے، مار دیں گے. آج کل کے دور میں ہم یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کچھ بھی ہے، کیونکہ عوام ہی جیسے تیسے منتخب کر کے وہاں تک لوگوں کو لے کے جاتی ہے. جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اس میں بھی الیکشن ہی ہو رہے ہوتے ہیں بعد میں جا کر. تو ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. تو ہمارا ملک جو تباہ ہو رہا ہے وہ عوام کی وجہ سے ہوتا ہے. ملک کوئی گندا یا خراب نہیں ہوتا. ہمارا ملک تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا. پہاڑ، صحرا، سمندر، دریا، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جنگلات، دنیا بھر میں جو پھل اور سبزیاں اور جو گندم چاول جو یہاں سے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیا، الحمدللہ، میرے خیال ہے کسی اور کے پاس جو پھلوں کا ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. آپ جا کے ریویو کر لیں پوری دنیا میں، جو ہمارے فروٹس وغیرہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، زبردست. اور یہ میں نہیں، ہر کوئی مانتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے ملک پہ تو سب کچھ ہے، معدنیات سے بھرا پڑا ہے، پیٹرول، تیل، گیس، ہر چیز ہے. ہاں، کچھ وجوہات کی بنا پہ ہمیں نکالنے نہیں دیا جاتا، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہے سب کچھ ہمارے پاس. لیکن آخر ہمارا ملک اس دھانے پہ پہنچا کیسے؟ سوال یہ بنتا ہے. تو ہم نے ہی پہنچایا ہے، میں نے پہنچایا ہے، آپ نے پہنچایا ہے. میں اپنے ایک بھائی کو بول رہا تھا کہ یہ ملک ہماری وجہ سے تباہ ہوا ہے. اس نے فٹ سے مجھے فیس بک پہ کمنٹس میں چیٹ چل رہی تھی، اس نے فٹ سے مجھے بولا نہیں نہیں نہیں، میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے. جب یہ طرز عمل ہوگا ہمارا، جب ہم اپنے آپ کو اینجلز، فرشتے سمجھنے لگ جائیں گے، تو تباہی ہمارا مقدر ہے. بلیم گیم، مطلب وہ بلیم گیم کر رہا تھا نا. میں نے تو نہیں بولا کہ تم نے، میں نے کہا میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں وجہ ہوں اس کی، جو ملک میرا یہاں پہنچا ہے. پھر میں دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس میں لاتا ہوں کہ میں پہلے سزا مجھے ملے. تو میں نے جب یہ بولا کہ میں نے اور پھر تم نے، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں ہو سکتا، آپ ہی نے تباہ کیا ہوگا. تو جس طرح کا دماغ کا کرائٹیریا اس کا دماغ کے کھنس اندر یہ بھرا ہوا ہے، اس کی تو صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے میرے خیال سے. اور ایسے ہی جو کرپشن کو، لوٹ مار کو جائز سمجھتے ہوں، اس طرح کے لوگ جن سے میں بات کر رہا تھا، چیٹ کر رہا تھا، تو پھر ان سے ہم کیا امید لگائیں کہ وہ کیسے لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ وہ تو الطاف حسین کو ہی دیں گے جس نے اتنے قتل کیے ہوں گے، چور ڈاکو. زرداری جیسے ڈاکو کو دے گا. تو ہم پھر ایسے کیسے چلیں گے؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو ہم بولتے ہیں یہ ڈاکو چور، تو بھائی ہم نے ہی تو لاگے بٹھایا ہے. میں نے جیسے ایک بندے کا ریویو، آپ کو نام نہیں لوں گا میں اس کا، میرا دوست ہے فیس بک پہ، لیکن بہرحال لوگ ہیں نا ایسے. تو چور ڈاکو کے ساتھ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سرٹیفائڈ چور ڈاکو ہیں، میں نے ان کو یہ بولا کہ یار تم اتنے گر چکے ہو کہ تم سرٹیفائڈ چور ڈاکو کا ساتھ دیتے ہو؟ نہیں، گول مول باتیں کرتا ہے. تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے وہ شخص، اور ہم سارے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ملک، ہمارا عزیز ملک پاکستان،
یہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. اس بیچارے کا یہ تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے, خطہ ہے, اس میں ہم بستے ہیں, دیٹس اٹ. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قصور ہمارا ہے. یہاں پہ مغلز نے حکمرانی کی ہے, یہاں پہ انگریزوں نے کی ہے, اور مغلز اور مسلمانوں سے پہلے یہاں ہندو حکمرانی کر رہے تھے. ان سب نے عیاشیوں سے, تھان سے, روپ سے مطلب حکمرانی کی ہے. اور کہتے ہیں کہ آج جیسے امریکہ سپر پاور ہے, جب پچھلی ادوار میں تھا, اب تو امریکہ کا بھی زوال شروع ہو گیا, تو اتنی طاقتور قوت تھی جب مغلز تھے یہاں پہ یا اس سے پہلے, اتنے پاورفل, اتنے ریسورسز تھے اس سرزمین. سونے کی چڑیا کیوں بولتے تھے اس کو انگریز؟ اسی وجہ سے تو بولتے تھے کہ یہ تھی ہی سونے کی چڑیا. اس لیے تو مغلز یہاں پہ عیاشیاں کرتے تھے جتنے بھی بادشاہ ہیں, کیونکہ ان کو دانے پانی کا, کل کیا بنے گا کوئی فکر نہیں تھا. دولت کے انبار لگے ہوئے تھے یہاں پہ, کھیت کھلیان, پہاڑ, دریا, سمندر, کیا کچھ نہیں تھا یہاں پہ, اور سب پہ ان کا قبضہ تھا. اور پاپولیشن بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھی, ورکرز بھی تھے, سب سے کام بھی کرا لیا جاتا تھا. ایسا بھی نہیں ہے مین فورس نہیں ہے جیسے عرب میں نہیں ہوتی تھی, تو ایسا بھی نہیں, سب کچھ اویلیبل تھا. تو اس جو زمین کا ٹکڑا ہے, ہندوستان ہو گیا, جیسے پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, اسی پہ مغلز نے, اس سے پہلے ہندو, اور پھر جیسے آخر میں انگریز نے آ کے حکمرانی کی 200-300 سال. تو انہوں نے کیسے کر لی؟ وہ تو اس وقت میں انگریز جب چھوڑ کے گیا تو اس ملک میں, انڈیا میں کہیں بھی کوئی ایک ٹکے کا قرضہ نہیں تھا, آپ کو پتا ہے. اور اس سے پہلے مغل کے دور میں بھی سملر ایسی تھا. تو یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے یہ جو ملک پاکستان تباہ ہوا, یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بنگلہ دیش ہم سے کتنا چھوٹا ہے, لیکن وہ آج ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے, آج ہم سے کہیں زیادہ. یہی غلطیاں سری لنکا والوں نے کہ لوگوں سے بھی ہوئی, لیکن خیر وہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے. لیکن خیر میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں خدا نہ خاصا ایسا ہو, لیکن ہم بھی اسی طرف ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور ہمارے حکمران تصویریں ویڈیو بنا بنا کے ہنستے مسکراتے ہوئے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو, کیونکہ ان کے ساری جائیداد وغیرہ سارے باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, اور ہم پہ ابھی سے وہ حکمران ایسا مسلط کرنا چاہ رہے ہیں جن کو کسی سے ملنا بھی نہیں آتا, مسافہ کرنا نہیں آتا, سلام دعا نہیں کرنا آتی ان کو. بول رہے ہیں ہم اعزازم بنا دیں. تو پھر میں ایک ورڈ کہوں گا, رکی ذرا, ان للہ و انا الیہ راجعون. جی بس یہی پڑھنے کی دیر ہوگی, آپ کا ملک پھر ختم, پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور میں نے تو اپنے پوسٹ سوشل میڈیا کے پوسٹ پہ بھی لکھ دیا تھا کمنٹس میں, میں کسی چینل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس بارے میں نے لکھ دیا تھا بھائی میں تو, میرے بس میں ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا. وہ اس لیے نہیں کہ میں دل برداشت, اس لیے کہ پھر کیا لینا ہے ادھر, جب اس طرح کے حکمران عیاشیاں کریں گے اور عوام کو ان کا حق نہیں ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے چلے گا ملک, کیسے ہم آگے لے کے جائیں گے اس میں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی پہچان کریں. میں تحریک انصاف کے اس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تحریک انصاف بلے پہ جا کے ووٹ لگا دیں, نو. میں کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے چور ڈاکوں کو نہ دیں. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ جا کے عمران خان کو, ورنہ لوگ مجھے یوتھیا بولنے لگ جائیں گے. آئی ہیٹ یوتھیا, مطلب میں جو یوتھیا مینٹالٹی ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں. میں اس کے بھی خلاف ہوں جو عمران خان کو خدا کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں. سیریسلی میں خود بھی اس کے خلاف ہوں. میں خلاف تھا پہلے بھی, جب اس کو عمران خان کو ہٹانے والے, اس سے پہلے میں اسی چکر میں تھا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے اپنے آپ, تو یہ سارے غلط ہیں. ہاں اس کے بعد زیادتی ہوئی تو ہم ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے, لیکن میری سپورٹ میرے ملک کے لیے, پی ٹی آئی یا کسی خاص جماعت کے لیے نہیں. ہاں آج پی ٹی آئی تھوڑا رائٹ ہینڈ پہ ہے اور تھوڑا حق بجانے پہ آ گئی ہے, اور عمران خان نے بھی اپنی غلطیاں مانی ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے کروایا گیا ہے. تو ہم میرا اس ملک کے لیے جو کچھ ہے, یہاں کے لوگوں کے لیے, ہم سب کی ایسی سوچ ہونی چاہیے. ہماری سوچ ہونی چاہیے جو حق اور سچ پہ ہو, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. اور آج کل کے دور میں کوئی یہ ایکسکیوز ہی نہیں دے سکتا کہ مجھے نہیں پتا یہ چور ہے بھی کہ نہیں. اور بھائی سب کو پتا ہے کون کیا ہے. اب تو باہر سے ان کی ویب سائٹس, نیوز جو چینل ہیں باہر کے, وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سرٹیفائڈ سیولائز چور ڈاکو ہیں. تو سب کو پتا ہے, سب کا کھلے عام منڈیاں لگی ہوئی. ابھی بھی لاہور میں دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے, جیسے لوٹوں کو پہلے خریدا گیا, ابھی وہی چکر ہو رہا ہے. 40 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں, 50 کروڑ روپے ایک ایم پی اے کو. What a shame ہے, کتنی بدقسمتی ہے. خیر میری یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا کہ پلیز حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور پلیز نماز پڑھیں, میں بھی پڑھوں, آپ بھی پڑھیں, قرآن کی طرف آئیں, اسلام دین کی طرف آئیں, اللہ کی طرف آئیں, توبہ استغفار کریں. میں سچ کہہ رہا ہوں, وقت بہت کم ہے. یہ نہ ہو کہ ہم پہ عذاب آ جائے اللہ کا, اور ابھی بھی ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں. میں آپ بتا رہا ہوں, میں مجھ سمیت ہم سب سو رہے ہیں. سیریسلی ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن جب وہ چھت پھٹے گا نا,
پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. ابھی تھوڑا وقت ہے, اللہ تھوڑا جھٹکے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ سدھر جاؤ, لیکن جب ہم نہیں سدھریں گے تو پھر اللہ پھر میں آپ کہنا نہیں چاہتا. پھر آگے آپ قرآن پڑھیں, بقیہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ قوم تم کچھ بھی نہیں ہو, جو طاقت میں نے ان قوموں کو دی ہوئی تھی, لیکن ان کا حال بھی میں نے کیا کیا, قرآن میں سب واضح. کیسے کیسے عذاب بھیجے, وہ اتنے زور اور طاقتور تھے کہ بس پتھر پہ پاؤں مارتے تو پاؤں پتھر کے اندر چلا جاتا تھا, اتنے طاقتور تھے وہ. لیکن اللہ نے ان کو پٹک کے ادھر پھینک دیا. ان کا آج نام و نشان نہیں ہے, بس تھوڑا چیزیں رہ گئی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خالی عبرت کے لیے رکھی ہیں کہ آؤ دیکھو ان کا حال اور عبرت پکڑو کہ میں اگر ایسے کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. عاد, قوم عاد, سمود, امورا کی بستیاں, حضرت لوط علیہ السلام کی, حضرت شعیب علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اینڈ میں جو غرق ہوئی پانی میں, سمندر میں, جو دریا میں. تو یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, سب سے پہلے جو عذاب ہے, تو یہ ہمارے لیے اللہ نے نصیحت دی ہے قرآن میں. ہم قرآن پڑھیں, نصیحت لیں, حق و سچ کی طرف آئیں, کسی پارٹی کا نہ کریں, اپنے ملک کا کریں. ہاں اس ملک کے لیے کوئی پارٹی کھڑی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, ملک کے لیے, عوام کے لیے, تو ٹھیک ہے ان کا ساتھ دیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, پیپلز پارٹی ہو. لیکن اگر یہ تینوں غلط ہیں تو تینوں کے خلاف کھڑے ہوں, حق اور سچ کے راستے پہ آگے کھڑے ہوں, قرآن پڑھیں, اس سے ہدایت لیں, اور پھر قرآن سے تعلیمات لیں, قرآن اور سنت سے, اور پھر ان کو دیکھیں کہ ان میں سے کون صحیح ہے. آپ کو جواب مل جائے گا. تو خدا را اس ملک پہ بھی رحم کریں, یہاں کے رہنے والوں پہ بھی, اپنی آخرت کا بھی فکر کریں. صرف یہ دنیا ہی نہیں ہے, آخرت بھی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے, جہاں پہ آپ نے اس زندگی کا جو ابھی آپ کے پاس ہے اس کا جواب دینا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میرے اس مخاطب ہونے سے کچھ فائدہ ہو. اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی. اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی, ہم سب مسلمانوں کی, اس پاکستان کی, ہم سب مسلمان امہ کی حفاظت فرمائے, ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ